امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اردن اور مصر جو ہیں وہ غزہ کے مزید فلسطینی پناہ گزینوں کو قبول کریں۔ بخاری صاحب، یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی زمین سے ہی دور کر دیا جائے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میری ذاتی رائے آپ پوچھے تو میں نے ہمیشہ اس شخص کو، جس کا نام ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ایک پاگل شخص سمجھا ہے، کیونکہ عقل نام کی چیز کوئی اس کے پاس سے نہیں ہے۔ جو فیصلے انہوں نے پہلی صدارت میں کیے تھے وہ بھی ان کا منہ چڑھا رہے ہیں، اور جو وہ اب کریں گے فیصلے، یہ بھی تاریخ جو ہے ان کے منہ کے اوپر تماچے کے طور پہ واپس کرے گی۔ دیکھیے، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنے ناظرین کو سمجھائیں۔ اصل خواہش امریکہ میں ڈومیننٹ یہودی لابی کی یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اسرائیل کو چیلنج کر سکتے ہیں ان کے اور اسرائیل کے درمیان فاصلہ بڑھایا جائے۔ لہذا غزہ کی پٹی کو زمیں بوس کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ یہ کسی کے رہنے کے قابل نہ رہے، جو کہ صورتحال یہی ہے۔ ہاں، ظاہر ہے۔ لیکن جن لوگوں نے جنگ بندی کے بعد جس طرح نکلے ہیں لوگ، دو چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ فلسطینی قوم کہیں نہیں گئی، موجود ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا مناظر، ان کے اسپرٹ کی تو جتنی مناظر اور اسپرٹ دیکھیں، پورے یورپ کو ڈوب مرنا چاہیے، پورے امریکہ کو غرق ہو جانا چاہیے یہ دیکھ کے، اور ان مسلم ممالک کو جنہوں نے آواز نہیں اٹھائی ان کے لیے، 50,000 سے زیادہ لوگوں کی جانوں کو تباہ کر کے، 2 لاکھ کے قریب لوگوں کو اپاہج کر کے، پورے غزہ کو زمیں بوس کر کے۔ ذرا منظر دیکھیں وہاں کے کیا ہیں کہ لوگ کسی سواری کا بھی انتظار نہیں کر رہے، پیدل چل پڑے ہیں رفح کی پٹی کے پاس سے شمال کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کوشش بھی امریکہ کی ہے اور ٹرمپ کی بھی ہے کہ وہ ممالک جو سپورٹ کرتے ہیں فلسطینی کاز کو، انہیں بھی کمزور کیا جائے۔ آپ دیکھیے کیا کیا انہوں نے۔ یمن ٹارگٹ پہ ہے، عراق ٹارگٹ پہ ہے، ایران ٹارگٹ پہ ہے، شام ٹارگٹ پہ ہے۔ اب میں آپ کو بہت سارے ایسے نام اور لے سکتا ہوں۔ ہم تک ابھی ان کے ہاتھ نہیں پہنچے کیونکہ پاکستانی قوم میں بھی فلسطینیوں کے لیے بہت ہمدردی ہے، لیکن یہ سب کچھ ایک مقصد کے تحت کیا جا رہا ہے۔ کیسے؟ یہ جو اب منصوبہ ہے، یہ منصوبہ کیا ہے؟ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں، ٹرمپ یہ چاہتا ہے، چاہتے تو کہنا نہیں چاہیے اس کے لیے، کہ یہ غزہ کی پٹی جو ہے اس کو ایک تفریح گاہ میں بدل دیا جائے۔ وہ وہاں کے موسموں کی تعریف کر رہے ہیں، وہ وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ سمندر کے بہت قریب ہے، اس لیے رسائی بہت زیادہ ہوگی لوگوں کی۔ بھائی، یہ ٹورسٹ جگہ نہیں ہے، یہ پارک نہیں ہے آپ کے ابا حضور کا، یہ فلسطینی لینڈ ہے، یہ غزہ ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں وہ بھجوانا چاہ رہے ہیں ان کو، ایجپٹ اور مصر اور اردن، 2 کا انہوں نے نام لیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں پر چونکہ ان پاپولر رجیمز ہیں۔ مصر میں جو محمد مرسی تھے، الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف ایجپٹ، ان کی حکومت گرا کے ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو لا کے بٹھایا گیا ہے، لہٰذا وہ امریکہ کی مرضی کے خلاف سانس نہیں لے سکتا، کام تو کوئی کرنا چھوڑ دیں۔ یہی حال جارڈن کا بھی ہے، اردن میں بھی یہی ہے۔ وہاں پر قیادت مقامی ہی نہیں ہے، وہ اوریجنل جارڈینین ہی نہیں ہے، لہذا وہ بھی جو کہیں گے وہ کرنے پر آمادہ ہوں گے۔ لیکن ذرا ہسٹری میں جائیے، یہ پلان اور منصوبہ اور سازش یہ ہے کہ فلسطینیوں کو پھر سے کیمپوں میں گھسیڑ دیا جائے۔ کیمپوں کا جو حال کرایا گیا تھا، چاہے وہ صابرہ شتیلہ کے تھے، چاہے وہ لبنان میں تھے کیمپ، اور چاہے وہ جارڈن میں تھے، اس کا ساری تاریخ موجود ہے ابھی۔ یعنی ایک تو ہوتے ہیں اٹیکس کرنا، لوگوں کو مار دینا، یہ ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں فلسطینیوں کو کیمپوں کے اندر ہلاک کیا گیا، شہید کیا گیا ان کو۔ تو یہ اسی قسم کے منصوبے کی یہ ایکسٹینشن ہے۔ بخاری صاحب، جس طرح سے ایک طرح سے لوگوں کو آپ بے گھر ہی کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اردن اور مصر میں جا کے ان کو پناہ دی جائے، تو بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو فیصلہ ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ گریٹر اسرائیل منصوبے کی طرف ایک اور قدم ہے؟ دیکھیے، میں نے جیسا کہا کہ امریکہ جو ہے وہ غلام ہے، بالکل ہے، یہودیوں کا نہیں، یعنی جو زائنسٹ ہیں، بالکل ہے، جو زائنسٹ یہودی ہیں، انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں کی بزنس پر، وہاں کی انڈسٹری پر، وہاں کے چرچوں پر، وہاں کی جتنی بھی رولنگ ایلیٹ ہے اس سب کچھ کے اوپر وہ بے پناہ انویسٹ کرتے ہیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں۔ یہ خواہش پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ تو بڑی ابھی دور کی کوڑی ہے، کیونکہ حماس نے یہ سارا پلان جو ہے نا منہ پہ مارا دے کے ٹرمپ کے، اور مسترد کر دیا اس کو۔ یہ میں نے کہا نا کہ اس اسپرٹ کو، اس جذبے کو ٹرمپ صاحب کا پاگل پن ختم نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو بات آپ نے کی کہ یہ وقت ہے اسلامک امہ کے لیے، وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ امہ کہاں کھوئی ہوئی ہے،
یہ اماں کہاں غائب ہے, یہ کون سی خواب غفلت کی نیند سو رہی ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ اٹھیں, اسی غزہ کو بجائے یہ کہ سیرگاہ بنایا جائے, اس کو دوبارہ آباد کرنے میں ان کی ایکسٹینسو مدد کریں. پیسے تو آپ کے پاس کم نہیں ہو رہے نا, چلیے آپ اپنے لوگ نہیں بھیج سکتے وہاں ان کا دفاع کرنے کے لیے, کم از کم اپنے وسائل تو شیئر کر لیں ان سے. بالکل ایسے. اور یہ بات میں بتاؤں, اگر وسائل کی کمی نہ ہوئی تو یہ غزہ کیسے دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا, یہ ایک اور تاریخ لکھی جائے گی, یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں. بالکل. اچھا بخاری صاحب, اسرائیل نے حماس کو کہا ہے, کیا نازی ہے حماس, تو بخاری صاحب اسرائیل نے جو ظلم کی ہے فلسطینیوں پہ, غزہ کے لوگوں پہ, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سٹیٹمنٹ جو ہے وہ خود ظلم کا سب سے بڑا علم دیکھیے بردار میں تو آپ خود سے ہے؟ عرض کروں, یہ جو ریجیمز ہیں یورپ میں اور امریکہ میں, اس کو ذرا ایک طرف رکھیے, تو ایک سلیکٹڈ پیپل ہوتے ہیں نا, جو وہاں کی عوام ہے, انہوں نے کیٹیگوریکلی یہاں ہونے والے ظلم و ستم کو فرسٹ وار سیکنڈ ورلڈ وار سے بدترین قرار دیا ہے. بالکل ایسے. ایک بات, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ آف جسٹس نے اس نیتن یاہو کو قاتل قرار دیا ہے, اس کی گرفتاری کے وارنٹ جاری ہو چکے ہوئے ہیں, اور جو کچھ اس نے غزہ میں کیا ہے اس کو جینوسائیڈ قرار دیا ہے, نسل کشی جس کو ہم کہتے ہیں. مطلب کہنے کیا کہ اور کون سی ایویڈنس آپ کو چاہیے, لیکن یہ جو پاور دیٹ بھی, یہ جو طاقتور ملک ہیں, ان کی بے غیرتی خود ان کے آڑے آئے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں جس رفتار سے, جس شدت سے وہاں کے عوام کی سوچ بدلی ہے اسرائیل کے بارے میں, وہ میں اس کی بے پناہ مثالیں پہلے بھی ہم دیتے رہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ جو یہودی بستیاں آباد کرنے کا جو پلان تھا ٹو ایکسپینڈ اسرائیل, ذرا پوچھیں تو صحیح, وہ جو چھوڑ کے بھاگے تھے ان بستیوں میں, وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں ہیں اب. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہشات جتنی مرضی کر لیں گے, لیکن فلسطینی قوم کو ان کے حق سے محروم کرنا, ان کی زمین پہ قبضہ کرنا, اس کی نہ ماضی میں کوئی مثال ملتی ہے. بالکل. فلسطینی قوم کو ان کے حق سے یا ان کی زمین سے محروم نہیں کیا جا سکتا. ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ منصوبہ یا اسرائیل کا یہ منصوبہ کسی قیمت بھی جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا.